تربیت عام تو ہے مگر جوہر قابل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے مگر جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، اور کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ایک مکمل دین ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی زندگی کے پورشن کو الگ نہیں کیا کہ جو بیان نہ کیا گیا ہو۔ ہمیں یورپ کے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہود کے فلسفے کے اور یہود کے ادیان اور ان کے بتائے ہوئے رولز اور ضابطوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عیسائیوں کے بنائے ہوئے ضابطے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قدیم یونان سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے فلاسفر جو ہیں ان کے بھی فلسفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس موقع پہ اگر ضرورت ہے کہ یا تو دین کو سمجھنے کی یا پھر اسے اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دین نے یقین مانے کسی بھی ایک ضابطے سے، کسی بھی ایک لمحے میں اور کسی بھی ایک پوائنٹ سے کمی نہیں کی، بتلایا ہے، سب کچھ بتلایا ہے، اس کا انداز بتلایا ہے، اس کا طریقہ بتلایا ہے، اس کا سلیقہ سکھلایا ہے۔ ایون ایک صحابی رسول یہ بات کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کے رسول وسلم نے ہمیں واش روم جانے تک سکھلایا، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ قدم پہلے کون سا رکھنا ہے، بعد میں کون سا رکھنا ہے، آتے ہوئے بھی پتہ ہے کہ پہلے باہر کون سا رکھنا ہے۔ ہمیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ نہ سکھلائی گئی ہو۔ دیکھیں، ایک پورا سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوشل سسٹم، یعنی معاشرہ ہے ہمارا۔ غور سے اس کو سنیے گا۔ ایک معاشرہ ہے، معاشرے میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ معاشرے کو فیملی سسٹم کی ضرورت ہے، یعنی ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس میں فیملی سسٹم کیسا ہونا چاہیے، نکاح کا کیا سسٹم ہونا چاہیے، نکاح وراثت کا کیا سسٹم ہونا چاہیے، والدین کے بیٹے پہ کیا حقوق ہیں والدین کو پتہ ہونا چاہیے، بیٹے کے والدین پہ کیا حقوق ہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے، بیٹے کے اپنی والدہ پہ کیا حقوق ہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے، بیٹی کے کیا ضابطۂ حیات ہے، کیا طور طریقہ ہے رہنے کا اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارا فیملی سسٹم ہی اگر آپ دیکھیں گے اتنا مضبوط سسٹم ہے کہ غیر جو لوگ ہیں وہ ایک دفعہ حیران ششتر رہ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، اس کو توڑو، اس کو ختم کرو۔ ہمارا فیملی سسٹم اتنا مضبوط ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا والد کون ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا بیٹا کون ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بیوی کون ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بہو کون ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے محرم رشتہ دار کون ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے غیر محرم رشتہ دار کون ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کن عورتوں کو کن مردوں سے پردہ کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کن عورتوں نے کن مردوں سے پردہ نہیں کرنا۔ ہمیں سارا فیملی سسٹم، فیملی لا اسلام نے پورے کا پورا باضابطہ طریقے سے متعارف کروایا، کوئی ایک چیز مس نہیں کی بیچ میں سے۔ یہ معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے میں رہتے ہوئے سوشل سسٹم میں ایک چیز ہے، وہ ہے ریلیجن، یعنی آپ کا مذہب کون سا ہونا چاہیے، دین کون سا ہونا چاہیے، آپ نے فالو کس کو کرنا ہے، نمازیں کیسے پڑھنی ہے، ضابطہ حیات کیا ہے، اخلاقی سسٹم کیا ہے، ایتھکس کیا ہے، ٹالرنس کیا ہے، صبر کیا ہے، پیشنس کی ساری چیزیں اسلام نے ایک ایک چیز اس کو ڈسکس کی ہے، یعنی ریلیجن کو، دین کو، مذہب کا ایک پورشن جو ہے نا پورے کا پورا ڈسکس کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طریقے سے آپ معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کو مثال کے طور پہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، تو اسلام نے پورا ایک ایجوکیشن سسٹم، یعنی تعلیم کیسی ہونی چاہیے، پڑھنا کہاں ہے، کیسے پڑھنا ہے، سسٹم کیسا، پڑھانے والا کیسا ہونا چاہیے، باپردہ ماحول کیسا کریٹ کرنا ہے، اسلام نے اس کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیے اور بتلایا کہ دین اس کا بھی پڑھیں، دنیا اس کا بھی پڑھیں، دونوں کو نہیں روکا اسلام، دونوں کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ تو ہمارا بھی الحمدللہ پورا ایک سسٹم ہے اسلام کے اندر جو ایجوکیشنل سسٹم ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا ایک سیاسی سسٹم، پولیٹیکل سسٹم ہے،
یعنی ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، ظاہری بات ہے، اب کوئی شخص بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی حاکم بننا چاہتا ہے، تو ہمیں اسلام نے مکمل کا مکمل پولیٹیکل سسٹم دیا ہے، سیاسی نظام دیا ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ نظام کیسا نظام ہے؟ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ میں اگر کوئی چودھری ہوں یا میں بڑا ہوں تو میں اس کا مطلب یہ ہے کسی پہ ظلم کروں؟ پورا اس کا سارا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے وسلم نے اس کا پورا ایک ججمنٹل سسٹم ہے، قاضی کا نظام ہے کہ حاکم وقت بھی قاضی کے سامنے، بڑے سے بڑے قاضی کے سامنے خود فیصلہ نہیں کر سکتا، پورا اسلام نے سسٹم دیا ہے، متعارف کروایا۔ اسی طریقے سے اسلام کا ایک اکانومیکل سسٹم ہے، یعنی آپ کمائیں گے کہاں سے، خرچ کہاں پہ ہوگا، کون زکوٰۃ دے گا، کون زکوٰۃ نہیں دے گا، کس کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہے، کس کی زمین پہ کتنی زکوٰۃ ہے، عشر کتنے اور کس کے اوپر کتنے سونے کے اوپر ہے، ساری چیزیں اسلام نے ڈسکس کی ہیں، کوئی چیز مس نہیں کی بیچ میں سے۔ ایک ایک چیز کے اوپر آپ الگ الگ طریقے سے بحث مباحثہ اور ایک ایک چیز ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے۔ اسی طریقے سے معاشرے میں اور بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ جو ایک ہمارا سوشل سسٹم میں ایک فیملی سسٹم، یعنی کہ ہمارا جو رہن سہن کا گھریلو نظام ہے، فیملی سسٹم میں اس کا ایک سیل ہے، ایک پورشن ہے، ایک حصہ ہے ہم اپنا گھر، یعنی آپ اور میں اپنے اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ ایک ایک گھر جو ہے اسلام نے اس کو الگ الگ سے ڈسکس بھی کیا ہے کہ گھر میں کیسے امن قائم ہوگا، گھر میں سکون کیسے قائم ہوگا، والد کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، بیٹے کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، بیٹی اور والدہ کی تربیت کے کیا مطابق ہونا چاہیے، اس میں سسٹم کیسا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ سارا ڈسکس کیا اسلام نے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں اسلام اتنا باریک بین ہے، ایک ایک چیز کو اس نے ایک ایک پورشن کو اٹھایا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ہم جس پورشن کو ڈسکس کر رہے ہیں، سارے کو تو ہم کر نہیں سکتے، ایک چھوٹا سا پورشن ہے، اور وہ پورشن کیا ہے کہ آپ کا جو فیملی سسٹم ہے، اس فیملی سسٹم کے اندر ایک چھوٹا سا پورشن ہے آپ کا اپنا ذاتی گھر۔ اس ذاتی گھر میں بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ وراثت کس سے تقسیم ہوگی، بیٹے کو کیا دیا جائے گا، بیٹی کو کیا دیا جائے گا، بیوی کو کیا دیا جائے گا، والد والدہ کو کیا دیا جائے گا، والد والدہ دادا دادی کو کیا دیا جائے گا، نانا نانی کو کیا دیا جائے گا۔ انہیریٹنٹ سسٹم ہے اس کا پورا ایک نظام ہے۔ یہ اتنے سارے نظام ہیں جو ایک چھوٹے سے گھر میں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی میں سے ایک چھوٹا سا سسٹم یہ ہے کہ اسلام نے اتنا باریک بین ہے کہ آپ کے دروازے پہ جو شخص آیا ہے، اسلام اس کو بھی آداب سکھاتا ہے۔ آپ اور میں جب اپنے کسی دوست کے گھر، اپنے کسی ساتھی کے گھر اور اپنے کسی رشتہ دار کے گھر بھی جاتے ہیں تو اسلام کسی کے گھر جانے کے بھی آداب سکھاتا ہے۔ یعنی آپ دروازے کے باہر کھڑے ہیں، اس کے آداب اسلام نے سکھائے ہیں کہ کسی کے گھر آپ جاؤ اس کے کیا آداب ہیں۔ آج کے جمعۃ المبارکہ میں ہمارا یہی موضوع ہے۔ آپ اندازہ کریں اسلام کی باریک بینی پہ اور اسلام کی تربیت پہ کہ تربیت عام تو ہے مگر جوہر قابل ہی نہیں۔ ہم جس تربیت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ تربیت نہیں ہے، ہم جن لوگوں سے متاثر ہیں وہاں پہ یہ تربیت نہیں ہے۔ یہ تربیت اسلام کی اصل میں تربیت ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان اصول اور ضوابط کے تحت آپ زندگی گزاریں، پھر آپ امن دیکھیں اور ماحول دیکھیں کیسا کریٹ ہوتا ہے۔ اب یہ چیز آپ دیکھیں کہ ہم نے جو چیز آج کے جمعۃ المبارکہ میں سیکھنی ہے، کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اتنے بڑے نظام کے اندر اسلام کا اتنا بڑا نظام، اس نظام کے اندر ایک چھوٹا سا سسٹم، فیملی سسٹم، اس فیملی سسٹم کے اندر ایک چھوٹا سا گھرانہ، ایک سیل، اس سیل میں ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ کے گھر کے دروازے کے باہر جو شخص آیا ہے اس کے ادب اور آداب کیا ہے۔ اسلام نے کہاں سے اوپر سے اٹھایا اور کہاں نیچے تک لے کے گیا، کوئی چیز مس نہیں کی۔ آئیے ذرا قرآن کریم اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 27 ہے، 28 ہے، 29 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، دیکھو بھئی لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو، بیوتن گھروں میں، غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں تم داخل نہ ہو۔ وداؤٹ پرمیشن، بغیر اجازت آپ کسی کے گھر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ قرآن کہتا ہے حتی تستانسوا،
قرآن نے یہ نہیں کہا، یعنی اجازت کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس نے کہا حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم انس طلب کر لو۔ اب آپ دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں بغیر اجازت کے نہ داخل ہوں۔ احادیث میں آپ تھوڑا سا چلے جائیں اس آیت کی تشریح میں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ کے وسلم نے اپنے گھر میں بھی داخل ہونے کے لیے آداب سکھائے ہیں، اپنے گھر میں بھی، باقی چھوڑیں آپ، اپنے گھر میں بھی داخل ہونے کے آداب سکھائے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی ہیں جناب زینب، اور یہ واقعہ ابن جریر نے نقل کی ہے۔ فرماتی ہیں جناب زینب کہتی ہیں کان عبداللہ، کہ عبداللہ ابن مسعود جو تھے، اذا جاء من حاجت، جب کسی حاجت کے لیے جاتے، فانتہا الی الباب، اور جب دوبارہ گھر آتے نا حاجت کے لیے جا کے، کوئی کام ہوتا باہر اور کام کر کے گھر واپس آتے، یہ میرا اور آپ کا ادب ہے گھر جانے کا، اپنے گھر جانے کا، باقی کی دوسرے کے گھر جانا تو ایک الگ سسٹم ہے نا اس کا، اپنے گھر جانے کا۔ فرمایا فانتہا الی الباب، دروازے پر پہنچتے، تنحنہا، تنحنہا کھنگورا مارتے، انداز دیکھیں، گھر جانا باہر سے ہی کر کے، اور ساتھ وَبَزَكَ كَرَاحَ، بعض اوقات کیا کرنا، تھوک پھینک دینا باہر، کھنگورا مار کے باہر تھوک پھینک دینا کہ گھر والوں کو پتہ لگ جائے کہ عبداللہ ابن مسعود گھر داخل ہونے لگا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے اس کے پیچھے، وہ بھی بیان کیا۔ ان یحجم منا علی امر یکرہہ، کہ وہ یہ بات پسند کرتے تھے کہ بیوی یا گھر والے کسی ایسی حالت میں نہ ہو کہ جو عبداللہ ابن مسعود ناپسند کرتا ہے، اور بیوی گھر والے بھی اس حالت کو چینج کر لیں تاکہ ماحول غلط نہ ہو، لڑائی نہ ہو۔ اتنی باریک بینی کے ساتھ بھی اسلام نے سکھایا، اور حدیث مبارکہ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ہے صحیح مسلم میں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے تھے ان یترک الرجل اہلہ، کہ کوئی شخص اپنے گھر واپس لوٹے اور اس مقصد کے لیے لوٹے یتخونہم، کہ وہ دیکھے کہ خیانت کرے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور ہر وقت ٹوہ میں لگا رہے، او یلتمس عثراتہم، یا وہ غلطی تلاش کرنے کی ٹوہ میں ہو کہ کوئی بندے کی غلطی نکلے، بیوی کی، بچوں کی، بس سمجھ رہے ہیں، وہ غلطی تلاش کرنے کے لیے ٹوہ میں لگ جائے، اس کو بھی منع کیا اللہ علیہ وسلم نے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سفر سے واپسی آتے ہوتے تو اس طریقے سے گھر پیغام پہنچ جانا، رات کو آپ مثال کے طور پر آئے ہیں، پہلے سے گھر میں پیغام آ رہے ہیں، اس چیز کو اللہ علیہ وسلم تربیت میں شامل کیا ہے۔ یہ اپنے گھر کی بات ہے، ابھی تو قرآن کہتا ہے بیوتن غیر بیوتکم، ابھی تو بات آنی ہے کسی اور کے گھر جانے کی، اس کا کیا انداز ہے۔ فرمایا دیکھو حتی تستانسوا، کسی دوسرے کے گھر جانا ہے تو انس طلب کر لو۔ انس کیا ہوتا ہے؟ انس کا معنی بڑا وسیع ہے، انس میں اجازت تو آتی ہے کہ آپ نے اجازت لینی ہے کسی سے، انس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس گھر میں جس بندے سے آپ نے ملنا ہے وہ ہے یا نہیں، اندازہ لگانا، بالفرض ہے۔ انس یہ چیز بھی ہے کہ اگر ہے تو میں جس وقت جا رہا ہوں یا جس لمحے جا رہا ہوں، جس ٹائم جا رہا ہوں، یہ لمحہ سوٹیبل ہے یا نہیں ہے، یعنی اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اکتاہٹ محسوس کرے گا، وہ خاص کہتا نہیں میرا کام ہے، میں جانا ہی جانا ہے بھائی، میں نے تو ابھی کام نہ ہو تو ہوگا نہیں۔ تو یہ ہے قرآن کہتا ہے حتی تستأنسوا۔ دیکھیں جان بوجھ کے کوئی شخص آگے سے ڈرامے بازی کرے وہ تو غلط ہے، اسلام نے منع کیا ہے، لیکن اگر واقعی کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ بھیج سکتا ہے اپنے گھر سے باہر کے بھی، ابھی میں نہیں آ سکتا۔ حتی تستأنسوا، کہ اجازت طلب کر لیں۔ اسلام یہ کہتا ہے اجازت طلب کیے بغیر نہیں جا سکتا۔ اور آگے فرمایا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اس کے رہنے والوں کو سلام کر لیں، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو فیملی رول میں اور کسی کے گھر باہر جانے سے یہ سب سے پہلے حکمت ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر آپ گھر میں نہیں پاتے اس شخص کو یا اس بندے کو، فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تو بغیر اجازت پھر بھی داخل نہیں ہونا آپ نے،
کہ آپ کو چلو ہم گھر کوئی نہیں ہے، چلو گھر میں فلاں چیز مجھے چاہیے، مجھے پلاس چاہیے، فلاں گھر جی چھلانگ مار لا کے لے اٹھا کے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. مجھے فلاں کسی چاہیے، وہ کو پہیے وہ جو ہے نا اس کے اندر پڑی ہوئی بغیر اجازت چھلانگ لگائے اندر کے کسی اٹھائی اور کام کر لیا اپنا، بغیر اجازت نہیں. اس سے لڑائیاں، فساد، شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، اور اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اینڈ یہی ہوتا ہے لڑائی، دلوں میں بغض. ٹھیک ہے، اسلام نے ابتدا سے ہی آپ کو سمجھا دیا بھائی یہ کام آپ نے نہیں کرنا. کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. اگر گھر کے اندر سے آواز آ جائے کہ یار بچہ بعد میں ملتا ہوں، میں ابھی بہت زیادہ مصروف ہوں گھر میں، تو آپ نے اس کو برا نہیں منانا کہ میں یار یہ میں اتنی دور سے آیا اور یہ کام کیا. یہ ایسی چیز ہے جو اس کے اوپر فرض نہیں ہے. آ جائے اچھی بات ہے، تربیت کی بات ہے، اخلاق کی بات ہے، لیکن اگر نہیں آتا، کوئی واقعی کوئی مسئلہ ہوگا ذہن میں نہ بتانے والوں پوچھنا ہے جی میں ہاں جی مسئلہ کسی کا، پہلے تو مسئلہ دسو میں، ضروری نہیں ہے پوچھنا، آ جائیں آپ. یہ بھی ایک اخلاق کی چیز ہے کہ آپ ہر کام کی ٹو میں لگیں، پہلے مجھے مسئلے کا پتہ کرنا ہے کہ مسئلہ ہے کیا ضرورت ہے. انسان با کردار بندہ ہو اور اس کو یہ ہو کہ یار میں میری بامقصد اگر حیات ہے، بامقصد زندگی ہے، اپنے میرے بامقصد کام ہے، تو میں بہت کم لگوں گا ٹو پہ کہ بھائی فلاں کیا کر رہا ہے، مجھے کیا ہے کسی سے، کچھ بھی نہیں ہے مجھے اپنے کام میں ختم نہیں ہوتے، میں کیوں کسی کی ٹو میں لگوں. اپنے انسان کے واقعی اگر صحیح معنوں پہ وہ اپنے کام پہ فوکس کرے اور اس ذمہ داری کو سنبھالنے کی کوشش کرے جو ذمہ داری اس پر عائد ہے، تو واقعی اس کے کام ختم نہیں ہوتے کہ وہ دوسروں کے ٹو میں لا کے سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. تو بل تھوڑا آ رہا ہے کسی بندے کو، کیا کر رہا ہے، جو مرضی کرے. آگے چلتے ہیں. فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ. لیکن دیکھو ایکسیپشنل کیس بھی ہوتے ہیں. اب کوئی شخص کہے گا یار دیکھو میں نے اب فلاں جگہ پہ بیٹھنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، کسی جگہ پہ گیا ہوں، رستے میں جا رہا ہوں سفر میں، ایسا گھر آ گیا وہاں پہ رہتا ہی کوئی نہیں ہے، ایسے کھنڈر بنا ہوا ہے، پرانا دور میں کوئی ایسا بنا ہوا ہے، تو آپ کیا کریں؟ تو ایسے تمام جگہیں جہاں پہ اجازت کا معنی نہیں پیدا ہوتا. آپ نے ہوٹلنگ کرنی، ہوٹل پہ جا رہے ہیں، آپ پہلے ہوٹل والے سے کہیں گے ہاں جی سر بیٹھ آئے تھے، کون پوچھتا؟ کوئی نہیں پوچھتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں بیٹھیں، کوئی باہر ڈیرا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اگر کوئی 2-3 شخص بیٹھے ہوئے ہیں بات چیت کر رہے ہیں، ان سے اجازت لے کے بیٹھنا یہ تو اخلاقی کردار، اخلاقی چیز ہے. لیکن اگر ویسی ایک اوپن چیز ہے، ایک پارک ہے، ایک ہوٹل ہے، وہاں پہ اجازت لینا ضروری نہیں ہے. ایک کھنڈر ہے، یہاں پہ کون رہتا ہے، مثال تو ایک جگہ ہے یہاں پہ آپ بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں، باہر بیٹھ کے آپ کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اسلام نے اتنی سختی بھی نہیں کی کہ ایسے خام خواہ پہلے یہ زمین کے پہلے جا کے مالک کو ڈھونڈ کے پھر یہاں بیٹھ کے آپ نے کھانا کھانا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. جہاں پہ کوئی نہیں رہتا یہ تمہارے لیے فائدہ ہے، بیٹھ جاؤ، کوئی پرابلم نہیں ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. یاد رکھو جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب ذرا آئیں اجازت کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے کسی کے گھر جانا ہے. ہمارے اجازت کے طریقے بھی بڑے نرالے سے ہیں، ہم تھوڑا سمجھ لیں اس کو بھی. اجازت کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جو آپ کا بالغ بچہ ہے نا، بلوغت کو پہنچ گیا ہے، آپ بغیر اجازت اس شخص کو کبھی کسی کے اپنے ریلیٹیو کے گھر بھی بغیر اجازت داخل نہیں کر سکتے. جا پتہ تو جا، تیری تھی ماسی لگ دی ہے، نہیں داخل کر سکتے. اگر آپ کا بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا ہے، بلوغت کی عمر میں آ کے آپ اپنے بچے کو بھی کسی کے گھر میں بغیر دروازہ نوک کیے اور بغیر اجازت لیے نہیں داخل کر سکتے. اسلام نے منع کیا سختی کے ساتھ. ہم کیا کرتے ہیں، پتنو نال لے گئے، اچھا خاصا 18 سال کا. ظاہری بات ہے ایک والد اگر 40 سال کا تو اس کو تو 18 سال کا کچھ نہیں لگے گا کہ 18 سال کیا ہے، حالانکہ وہ بالغ ہے. ایون آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہے، آپ اپنی بیوی کو بھی بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں کر سکتے. بغیر اجازت عورت کو بھی داخل نہیں کر سکتے کسی کے گھر میں. آپ کہتے ہیں تو جا دروازہ کھٹکھٹا کے، کوئی آوے نہ آوے تو جا اندر. منع کیا اسلام نے. بالغ بچہ ہو، بالغ بچی ہو، بڑی آپ کی بیوی ہو، آپ کی والدہ ساتھ ہو، بزرگ ہو، بڑا ہو، ایک بلوغت کے بعد والی جو عمر ہے بغیر اجازت کسی کے گھر میں بھی، ریلیٹیو ہے تب بھی، رشتہ دار ہے تب بھی، اور کوئی بیگانہ ہے تب بھی، کسی کے گھر میں بغیر اجازت اسلام نے منع کیا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ فلسفہ اسلام کا. آپ دروازہ نوک کریں گے، اجازت ملے گی، اینڈ دین آپ داخل ہوں گے کسی کے گھر میں. اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں. حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر نا، ابو داؤد میں حدیث نمبر 5177،
ایک شخص آیا بنو عامر سے، ایک شخص آیا، اس نے آ کے باہر کھڑا ہو کے کہتا میں اندر آ جاؤں، باہر کھڑا ہو گیا میں اندر آ جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس کو جا کے طریقہ سکھلاؤ، اس کو کہو قل السلام علیکم، پہلے کہیں السلام علیکم، پھر پوچھے ادخل، کیا میں داخل ہو جاؤں. یہ طریقہ ہے اسلام کا کہ پہلے سلام لے، دروازہ نوک کرے، سلام لے، سلام لے کے پوچھے کیا میں داخل ہو جاؤں. اب اگر اس کو کہا جاتا ہے نام تو آ جائے گا، لا تو چلے جائے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ہے داخل ہونے کا طریقہ. یہ نہیں ہے دروازہ کھٹکھٹایا، پردہ سائڈ سے کیتا السلام علیکم بھائی کی حال نہیں، منع ہے اسلام میں. پرائیویسی ہے، اس فیملی سسٹم ہے، کردار ہے، ایک معاملات ہیں، اس سے اسلام نے منع کیا ہے. ایسے نہ کریں آپ، کسی کے گھر میں اس طریقے سے داخل نہیں ہو جا سکتا. فرمایا دیکھیں ایک اور شخص آیا، اس نے کلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 5176 ہے. کہتے میں اللہ کے رسول کے پاس آیا بغیر اجازت نہ، ایسے سیدھا جیسے عام طور پہ روٹین بنی ہوتی ہے کہیں ہو گیا اور کوئی نہیں ہے نا دنازے ساڑھا پرانا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو تو پتہ ہے نا مسئلے کا، آپ کو تو پتہ ہے مسئلے کا، آپ کو کوئی نہ کہے آپ اجازت لیں، آپ احتیاط برتیں، آپ کو جو مسئلے کا پتہ ہے آپ بتائیں کہ سر نہیں. ایون میں ایسے کیس سنا سکتا ہوں کہ ہمارے اپنے تعلقات کسی ایسی فیملی کے ساتھ، اچھے خاصے تعلقات، والد صاحب میرے ان کے تعلقات ایک ایسی فیملی کے ساتھ جو ہمارے پرانے اولڈ بچپنے سے، اور ان بزرگ کو ہم دادا ابو کہتے ہیں بچپن سے، ان کے بیٹوں کو چاچو کہتے رہے ہیں. ان کے اپنے گھر کا ماحول یہ ہے کہ ان کا جن کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن تھا ان کا آنا جانا رہتا تھا گھر میں. لیکن ہمیں اپنے والد صاحب کی جانب سے تربیت یہ تھی جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ نے کبھی بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہونا. اور ہمارا یہی معاملہ کہ ہم بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے تھے. ہمارے گھر میں بھی کوئی شخص بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتا. ایسے کون داخل ہوگا؟ اس میں بہت سی چیزیں ہیں اور بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اسلام نے آلریڈی آپ کو رجسٹ کیا کہ آپ پہلے سمجھدار بنیں، مائنڈ کو آپ مضبوط رکھیں. کیا ضرورت ہے آپ کو بغیر اجازت کسی گھر داخل ہونے کی اور اس طرح کی یاری اور پینکیں بڑھانے کی؟ نہیں، احتیاط برتیں، نارمل رہیں، اجازت لیں، معاملہ دیکھیں. لوگوں کے ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص اجازت ہے ہاں بھائی آ جا، نہیں. ایک یہ چیز ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ ایک شخص گھر گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گھر جا کے اس نے پردہ کروایا ہے، اب اس نے دروازہ کھولا ہے، تو اب ظاہری بات ہے اس کا مطلب یہ آ جاؤ. اشارہ کنایوں کی زبان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہ شخص آیا کلدہ بن حنبل اللہ کے رسول کے پاس بغیر اجازت کے، بغیر سلام کے داخل ہو گیا. اللہ کے رسول کا ارجع، چل واپس. انداز دیکھ رہے ہیں؟ ایک وہ نماز والا انداز تھا، وہ جس نے نماز غلط پڑھی تھی اس کو کہا چل ارجع فصلی فإنک لم تصلی، چل نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھی تو نے. وہ گھر داخل ہوگا ارجع فقل السلام علیکم، باہر جا پہلے سلام لے کے آ. داخل ہونے کے آداب ہوتے ہیں. یہ اللہ کے وسلم نے گھر جانے کے، کسی کے گھر جانے کے آداب سکھائے ہیں کہ پہلے آپ نے اجازت لینی، اور اجازت کا طریقہ کیا وہ بھی اللہ کے وسلم نے سکھایا ہے. اب ذرا آپ آگے آئیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پہلے دروازہ جب کھٹکھٹانا ہے، ناک کرنا ہے، تو کوئی شخص اندر سے پوچھتا ہے جی کون؟ تو ہم کہتے ہیں میں. ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں کہنا، نام بتانا ہے آپ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح البخاری کی حدیث ہے 6250، راوی اس کے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کوئی بھی ہے، آپ بے شک چاچو کیوں نہیں لگتے اس کے، آپ اپنا نام بتا دیں، یا بیٹا میں چاچو ہوں آپ کا فلاں ہوں، نام کوئی مسئلہ نہیں. اس طریقے سے آپ بات کر لیں، آئیڈینٹی شو کریں. میں سے کون سی آئیڈینٹی شو ہوتی ہے؟ بعض اوقات شور کی وجہ سے وائس نہیں پہنچتی، پتہ ہی نہیں لگتا کون ہے. تو آپ کوشش کریں نام بتانے کی، اور اس میں کوئی انسان کی کوئی بے عزتی نہیں ہے. میں سوچتا ہوں یار میرا نہیں پتہ تینوں، کوئی پرابلم ہے، بتائیں آپ. یہ تربیت ہے، آپ نہیں شروع کریں گے آپ کے گھر میں نہیں شروع ہوگی یہ تربیت. اور جب آپ شروع کریں گے تو آپ کے معاشرے میں یہی تربیت پھیلے گی. لوگ پوچھ کے آئیں گے، سوال کریں گے. اللہ کے وسلم اب ہوا اس طرح. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قرض کے سلسلے میں حاضر ہوا جو میرے والد کے ذمہ تھا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ کے رسول نے پوچھا من ذا، کون بھائی، دروازے پہ کون ہے؟ کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا آنا، میں. دروازہ بند ہے، باہر سے آ رہا ہے، آنا میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال انا
مطلب انداز یہ تھا بھی آنا آنا کیا ہوتا ہے بھائی، میں کیا ہوتا ہے، نام بتاؤ اپنا. گویا صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ناپسند کیا اس چیز کو کہ کوئی شخص یہ کہے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہ میں ہوں کیا ہوتا ہے. آپ نام بتائیں، اپنا آئیڈینٹی شو کریں. یہ تربیت ہے اسلام کی کہ کسی کے گھر کے دروازے کے باہر جائیں، آپ ناک کریں، آپ سے سوال کیا جائے کون ہے تو آپ اپنا نام بتائیں، پھر آپ اجازت طلب کریں، سلام لیں. آپ اجازت طلب کریں کہ آپ اگر ریلیٹیو رشتہ دار ہیں آپ کو آنے کے اندر اجازت ہے تو پھر آپ اجازت طلب کریں، اس کے بعد آپ داخل ہو. یہ ماحول آپ کے، ہم کہتے ہیں انا پرستی شروع ہو جاتی ہے، میں کیوں پوچھوں کسی کے گھر سے، میں کیوں پوچھوں. سر آپ نہیں پوچھیں گے تو پھر تہاڈا گھر بھی ایویں رہے گا. آپ پوچھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا بھائی یہ بندہ اس طرح کا ہے تو لوگ پوچھیں گے، تربیت کریٹ ہوگی، تربیت پیدا ہوگی. آگے بڑھیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، یہ دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، پردہ ادھر تک پردہ آ رہا ہے مثال کے طور پر، تو پردے سے کبھی ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں، ہاں یہ آیا نہیں، تو کہاں گیا بھائی تم، اور آ جا یار، یہ انداز. آپ سوچیں اسلام کی یہ تربیت ہے کہ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ جو ہیں وہ تھوڑے اس کو جھانکتے بھی ہیں اور ساتھ آواز بھی مارتے ہیں، بھائی کتنے رہ گیا، آ جا، پردہ بھی تھوڑا سا ہلکا سا ہاتھ بھی مار دیا. اسلام کی تربیت ہے؟ نہیں ہے. دروازہ ناک کرنے کی کیا ضرورت تھی جب آپ نے یہ کام کرنا تھا، تو دروازہ کھٹکھٹانے کی کیا ضرورت ہے پھر آپ کو. یہی معاملہ ہوا اللہ کے وسلم کے دور میں. ایک صحابی آئے، حذیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آئے، نام معلوم نہیں ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 5174، اور آ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے اجازت طلب کی. ناک کے سامنے کھڑے دروازے کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا عنک او ہاکذا، یا دروازے کے اس طرف ہو جاؤ یا دروازے کے اس طرف ہو جاؤ. یہ کیا طریقہ ہے دروازے کے سامنے کھڑے ہونے کا؟ عقل مند اور دانا شخص کو پتہ ہے کہ بھائی دروازہ کھڑکڑانے کے بعد دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہونا. ظاہری بات ہے جب اس نے آ کے دروازہ بند بھی ہے، اگر اس نے آ کے جب کھولنا تو آپ سامنے نہیں، پردہ نہیں پڑے گا پیچھے. آپ کے اندر سینس نہیں ہے تو پھر یہ کام کریں نا. اسلام نے تو ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو اٹھایا، بھائی اس کو پک کریں، آپ ماحول اچھا کریٹ کریں، دوسروں کی بہنوں اور دوسرے کی بیٹیوں اور ان کی بیویاں، ان کی ماؤں کی آپ حفاظت کریں، ان کی آپ کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. اب جب آپ ہی خود خراب ہیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کا یہ سلسلہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جب دیکھا صحیح میں، تو پھر کیا آپ کا گھر کیسے محفوظ رہے گا؟ لوگوں کو تو پتا ہوگا بھائی یہ بندے ایسے ہیں، ان کو جو ایک کردہ ایسی ہے کر باہر کھڑے ہو کر ایک نہ روک لے گا، اسی کہاں گے تو آپ کرنا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسلام نے اس چیز کی بڑی اس کو چھوٹا نہ لیں، اس کی تربیت کی. اللہ میں ہاکذا عنک او ہاکذا، دیکھو بھائی یہاں اس طرف کھڑے ہوا کرو دروازے کے، یا دوسری طرف دروازے کے کھڑا ہوا کرو. فإنما الاستئذان من النذر، یار تم جو اجازت طلب کر رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے نا کہ تم اندر دیکھو نا. اجازت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا تو یہی مطلب ہے کہ بھئی اندر آپ دیکھو نا. جب آپ نے باہر دروازے کے باہر کھڑے ہو کے دیکھ ہی لیا سب کچھ اندر، تو پھر آپ نے اجازت کس چیز کی مانگنے کے لیے کھڑے ہیں؟ تو یہ ہے اسلام کا کسی کے گھر جانے کا، باہر کھڑے ہونے کا، دروازہ کھڑکانے کا صرف آداب. اور یہ وہ آداب ہے جو صحیح الاسناد احادیث سے اور اللہ کے قرآن کریم سے ثابت ہے. ایون اسلام آپ دیکھیں کتنا ڈیپ مائنڈڈ ہے، اس نے کسی پورشن کو چھوڑا نہیں ہے. ہمارے میں کمی، ہم نہیں پڑھتے، اس سے کہنے اسلام سکھایا نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ بات ہوگی نہیں، وہ دیکھو جی فلاں کو دیکھو. او بھئی آپ پڑھیں تو صحیح اپنا اسکرپچر، آپ اپنی کتابیں تو پڑھیں کم از کم. آئیے ذرا آگے بڑھیں. اللہ کے وسلم نے کسی تعزیر جو ہے نا، کسی سزا کی حکم یہ نہیں دیا کہ پتر جڑا بندہ سزا کرے انہوں پھڑ کے لا دو، یہ حکم نہیں ہے. یعنی جو بندہ گناہ کرے، یہ والا معاملہ کرے، اس کو پکڑ کے پھینٹی لگا دو، خود بندہ نہیں لگا سکتا، منع کیا ہے. قاضی کے پاس جاتا ہے فیصلہ، قاضی دیکھتا ہے اس کی انٹینسٹی اور اس کی انٹینشن دیکھتا ہے کہ انسان کا جو ہے نا وہ اس کی نیت کیا تھی اور کتنا زیادہ اس نے وہ عمل کیا، اس کے مطابق پھر قرآن و حدیث کو امپلیمنٹ کرتا ہے اس معاملے کے اوپر، اس کے مطابق سزا کو جو ہے نا وہ کرتا ہے کہ اتنی سزا ملے گی اس کو. لیکن ایک میرے علم کے مطابق ایسی چیز ہے کہ اگر وہ غلطی بندہ کرے تو اس کی پھینٹی خود بندہ لگا سکتا ہے. اور بتائیں آپ، اور وہ جو پھینٹی لگانے والا نہ اس کے اوپر جو ہے وہ دیت لگے گی، نہ اس کے اوپر قصاص لگے گا.
اور قصاص کا قانون آپ کو پتہ ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. جو کام کرو گے اس کا بدلہ وہی کام ہے. تھپڑ مارو گے تھپڑ مارا جائے گا، مکہ مارو گے مکہ مارا جائے گا، آنکھ پھوڑو گے آنکھ پھوڑی جائے گی، کان کسی کا کاٹو گے کان کاٹ دیا جائے گا، ناک کو نقصان پہنچاؤ گے آپ کے ناک کو نقصان پہنچایا جائے گا، کسی کے دانتوں کو نقصان پہنچاؤ گے آپ کے دانت کو توڑ دیا جائے گا، کسی کو قتل کرو گے آپ کو قتل کر دیا جائے گا. یہ اسلام کا قانون ہے قصاص کا. لیکن جو معاملہ میں بتانے لگا ہوں وہ اتنا گمبھیر ہے کہ اللہ کے سنا قصاص بھی نہیں ہے، اس پہ دیت بھی نہیں ہے. قصاص بھی نہیں ہے، دیت بھی نہیں ہے، اور سزا بھی خود دے سکتے ہو آپ. آئیں وہ معاملہ ہے کیا؟ وہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں صحیح البخاری میں حدیث نمبر 6888 نمبر کے تحت موجود ہے، اور اس کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ، اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ تمہارے گھر میں کوئی شخص جھانک رہا ہے، دروازے میں سوراخ ہے، پردہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا، ایسے ایسے کر کے ایسے ایسے کر کے ایسے ایسے کر کے ایسے ایسے کر کے جھانک رہا ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ اللہ کے رسول میں وَلَمْ تَعْزَنْ لَهُ، فرمایا خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَّعْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ، آپ پتھر کو پکڑیں اس کی آنکھ کو پھوڑ کے رکھ دیں، کوئی گناہ نہیں ہے آپ کے اوپر. اتنا سخت حکم ہے، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں اتنا سخت کیوں حکم ہے اس کے اوپر؟ کوئی اہم چیز تھی تو حکم ہے نا. اللہ تعالیٰ فیملی سسٹم جو ہے اس کا ایک سیل اور ایک پورشن جو ہے گھریلو نظام، اس نظام کی امن اور حفاظت اتنی کرنا چاہتا تھا، اور اللہ کے وسلم نے جو پیغام دیا وہ اتنا حفاظت والا پیغام دیا کہ دوسرا بندہ کسی اینگل کے ساتھ بھی کسی دوسرے شخص کو نقصان نہ پہنچا سکے، کسی کے گھر نہ جھانکے. اتنا سخت حکم ہے. ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا. اور اجازت کے متعلق صحیح البخاری کی حدیث مبارک ہے 2645 کہ آپ کسی گھر کے دروازے کو کھٹکھٹائیں یا بیل کو بجائیں تو 3 مرتبہ آپ کر سکتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پتھر جا کے لے کے ٹنگ 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 وہ والا کام نہیں. 3 دفعہ کھڑکائیں، اگر رسپانس آتا ہے اوکے، نہیں آتا رسپانس آپ چلے جائیں واپس. یہ اسلام کا حکم ہے. ایک آخری چیز اور بات کو ختم کرتے ہیں اور ہمارا موضوع یہ والا وائنڈ اپ ہوگا یہاں پہ. وہ چیز یہ ہے کہ کیا تمام لوگوں کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے کسی کے گھر جانے کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے جی ہاں، تمام لوگوں کو کسی کے گھر جانے کی بلا اجازت نہیں ہے، سوائے 2 معاملات ایسے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ریلیکس کیا. اور قرآن کریم میں سورۃ نور کی آیت نمبر 57 اور 56 کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ 58 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی اور فرمایا دیکھو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، جو تمہاری لونڈیاں یا غلام ہیں. اب لونڈیاں اور غلام تو ظاہری بات ہے ان کو کوئی نہ کوئی کام کبھی ذمہ لگایا ہوتا ہے گھر والے میں، جو حساب کتاب وہ کام تو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اب ہر دفعہ آگے نوک کریں کہ کوئی بندہ دوسرے پورشن پہ رہتا ہو پھر نیچے آئے، ہاں بھی کون مجھے میں آ جاؤ تو معاملہ گڑبڑ ہوگا. وہ کہے گا بھائی تو چنگا میں نے تنگ کیا تو تیری مہربانی، وہ والا معاملہ ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی اس معاملے میں. اور ساتھ کہا والذین لم یبلغوا الحلم، جو بچے بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوغت کی کوئی ایج ہے، بلوغت ایج کے ساتھ ماپی نہیں جا سکتی. گرم علاقوں میں بلوغت بچوں میں پہلے آ جاتی ہے، ٹھنڈے علاقوں میں بعد میں آتی ہے. عمرا کی خوراک کی وجہ سے بلوغت سم ٹائم پہلے ہو جاتی ہے، غربا کی خوراک کی وجہ سے سم ٹائم جو ہے نا بلوغت بعد میں ہوتی ہے. بس سمجھتے ہیں علاقوں کا فرق ہو جاتا ہے. تو یہ ایج سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ ہے بچے کے احترام سے ریلیٹڈ. تو یہ بلوغت کی جب عمر آ گئی تب کسی کے گھر آپ بلا اجازت نہیں جا سکتے. ہاں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا، 10 سال کا، تو اس بچے کو بلا اجازت کسی کے گھر میں جانے کی اجازت ہے. لیکن 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان کو بھی اجازت نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو بھی 3 اوقات ایسے ہیں کسی کے گھر میں، ایون اپنے گھر میں بھی. اور بتائیں آپ اپنے گھر میں بھی مطلب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی روم ہے سلیکٹڈ روم، اس روم کے اندر بھی ان کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ بلا اجازت دروازہ نوک کے بغیر نہ آئے.
تربیت یہ ہونی چاہیے۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ اس میں نہ تو غلام اور لونڈیوں کو اجازت دی اللہ تعالیٰ نے، جو آتے جاتے رہتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کام ہے جو وہ کر لیا، اس کو ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی۔ 3 اوقات میں اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اسپیشلی اتنا اہم حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں منع کیا۔ وہ 3 اوقات سنیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ فجر سے پہلے، نماز فجر سے پہلے آپ کسی کے گھر میں بلا اجازت اپنے چھوٹے بچے کو، 2 4 5 6 7 8 10 سال کے بچے کو بھی بلا اجازت کسی کے گھر میں آپ داخل نہیں کر سکتے، وہاں پہ بھی آپ کو اجازت لینی پڑے گی۔ یہ بلوغت سے چھوٹے والے بچوں کی، بلوغت کے بعد والے بچوں کو تو آپ جائیں داخل ہی نہیں کر سکتے نا کسی کے گھر میں، جو ہم بھیج دیتے ہیں 7 بچے کو لے کے چل پوتے جا کے وہ چاچو سے فلاں چیز پکڑ لا اندر سے، ایسا نہیں ہوتا، منع ہے اس چیز سے۔ اور من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے کا ٹائم، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور قیلولے کے ٹائم جو ہے دوپہر کا، ظہر کا جو ٹائم، ظہر سے عصر کا جو دورانی ہے، اس میں بھی آپ بغیر نوک کیے، اجازت طلب کیے بغیر اپنے نابالغ بچے کو، چھوٹا بچہ، اتنی سیکیورٹی اسلام نے دی ہے ایک گھر کو، نابالغ بچہ بھی اس وقت میں کسی کے گھر داخل نہیں کر سکتے آپ کہ جا پوتے چاچو کو فلاں چیز پڑے، چاچی سے لے کے آؤ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسرا وقت وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، نماز عشاء پڑھ لی ہے، اب کسی کے گھر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کن کو؟ جو بلوغت سے کم عمر والے بچے ہیں، بلوغت کے بعد والی تو کیٹیگری پہلے ہوگی نا ڈیسائیڈ، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو تو اجازت ہے ہی نہیں نا، بلا اجازت تو وہ تو ہے ہی نہیں، لیکن جو ایکسیپشنل کیس رکھا ہے، استثنائی ایک حکم دیا ہے، وہ رکھا ہے غلاموں، لونڈیوں اور تیسرے جو ہیں چھوٹے بچوں کا، جو بلوغت سے کم والے ہیں، نابالغ بچے، ان نابالغ بچوں کے لیے بھی 3 اوقات ڈیزائن کر دیے ہیں کہ ان 3 اوقات میں یہ بھی کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہوں گے۔ یہ ہے اسلام کا فیملی سسٹم کا ایک سیل، وہ سیل جو انسان کے گھر ہے، اس گھر کے باہر کا ایک پورشن، کے گھر کے باہر جو شخص آتا ہے اس کو اجازت کیسے طلب کرنی ہے، کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا کیسے ہے، یہ اسلام نے اتنے باریک بینی کے ساتھ بھی اس چیز کو بھی پک کیا ہے اور اس چیز کو بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی کے گھر کے باہر جائے اس کو پتا ہو کہ بلا اجازت نہ میں جا سکتا ہوں، نہ میں اپنی بیوی کو کسی کے گھر بلا اجازت بھیج سکتا ہوں، عورت جی بھیج دوں، ایسا بھی نہیں ہے، نہ میں خود جا سکتا ہوں، نہ اپنی بیوی کو بھیج سکتا ہوں، نہ میں اپنے بچوں کو بھیج سکتا ہوں بلا اجازت کسی کے گھر۔ ہاں اگر آپ کو کوئی بچہ نابالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اور وہ 3 اوقات نہیں ہے یہ والے، نماز فجر سے پہلے کا من قبل صلاۃ الفجر، اور ظہر سے عصر کا یا عشاء کے بعد کا، ان 3 اوقات کے علاوہ آپ پھر چھوٹے بچے کو بھیج سکتے ہیں۔ اور کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کا طریقہ کیا ہے وہ بھی ڈسکس کر لیا ہے کہ سلام لینا ہے، پھر ان سے اجازت لینی ہے، اگر وہ کہیں آ جائیں تو آ جائیں، بھیج دیں واپس چلے جائیں۔ اور ایک اور چھوٹی سی چیز کہ کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے کبھی اجازت نہیں طلب کرنی، دروازے کے ہاکذا عنک او ہاکذا، یا اس طرف چل جانا ہے یا اس طرف چلے جانا ہے دروازہ کھٹکھٹا کے، یہ بھی اللہ رسول کی تربیت ہے۔ اور کسی کے گھر جو ہے نا وہ آپ نے دیکھنا نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے، بے شک پردہ تھوڑا سائڈ پہ ہے یا کوئی سوراخ ہے، دیکھنا نہیں، اس کی بڑی سخت وعید ہے۔ مالک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی سمجھ، اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔